ہتھی پیڑے کیتے پھر عشق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ حق باہو سچ باہو حق باہو سچ باہو حق باہو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیہ آپ پکھے چلا چھڑو پکھے دو چلا چھڑو پچھلے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ کریم نے حضور علیہ السلام دے اوصاف حمیدہ نو بیان فرمایا اور فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ وہ لوگ جڑے کتاب دی تلاوت کردے سن اور جان دے سن یعرفون ابناءہم وہ پھر حضور علیہ السلام نو اس انداز نال ویکھ دے سن کما یعرفون ابناءہم انج پہچان دے سن جویں اپنے پترانو پہچانی دے حالانکہ وہ کتاب نو اچھی طرح جان دے سن یہ اللہ نے یہودیت دا تذکرہ کیتا ہے کس واسطے کہ فرمایا حضور دی آمد تو پہلے یہ لوگ اسی انہوں نے کتاب دیتی وہ حالانکہ کتاب نو جان دے وی سن تورات انجیل زبور اور صحیفے اساں عطا کیتے نے حالانکہ وہ کتاب نو جان دے سن تے جانن دے بعد بھی کما یعرفونا انہوں نے انج محمد نو پہچانیا جی میں اپنے پتران نال گلاں کری دی جی لیکن باری تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ فرمایا انہاں دے وچوں کچھ ایسے لوگ سن جڑے حق نو چھپاندے سن حق نو چھپاندے سن حق کونے قرآن کہندہ ہے قُلْ جَاءَ الْحَقِّ حق وجود محمد دا حق وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایا انہاں دے وچوں کچھ ایسے لوگ سن کہ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ انہاں دے وچوں ایک جماعت ایسی سی فرقہ ایسا سی گروہ ایسا سی جڑا کی کردہ سی لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ چھپاندہ سی حق نو پتہ چل گیا کہ حضور دی شان نو چھپا دینا یہ مسلمان دا کم نہیں بات نو ذرا سمجھنا ہے حضور علیہ السلام دی عظمت نو حضور علیہ السلام دی شان نو یعنی چھپا دینا تروڑ موڑ کے لوکاں دے سامنے پیش کرنا اے کسی عاشق دا کم کسی عاشق دا اے کم اے کم یہودیت دا تے اللہ فرماندہ ہے حد ہو گئی ہے کہ یار آیا نہیں سی تے سنجان دے سو تے جے ہون آ گیا تے چھپان لگ پہ بات ذرا پیار نہ سنو
جے یار آ گیا ہے تو پھر ہن تسی چھپان لگ پہ ہو وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ تانوں پتہ بھی ہے وے کہ محمد دی شان تورات وچ بھی موجود ہے اور زبور وچ بھی موجود ہے اور انجیل وچ بھی موجود ہے صحف ابراہیم و موسیٰ فرمایا موسیٰ دے صحیفیاں وچ بھی موجود ہے تے ابراہیم دے صحیفیاں وچ بھی موجود ہے پتہ چل گیا کہ حضور علیہ السلام دے اوصاف نو عظمت نو بیان کرنا اے عاشقان دا کام ہے تے پتہ ہون دے باوجود لکا دینا اے فاسقان دا کام ہے نا محبت والا اوصاف جڑا نا او لکاندا نہیں بات ایتھے سی سیرت دے باب دی حضور دا دوسرا سفر شام دا شروع ہویا جی سنیے بات اللہ نے فرمایا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ اچھی بولو پیار نہ بولو فرمایا معاذ آگ دے نینا والے میں حکم کرنا اللہ دی زمین وچ سیر کرو قل سیرو فی الارض محبوبہ سیر کرو پر محمد ہن سیر دے نال ٹر پیا اور سیر بھی کدے والوں کر دے پیا چاچی ابو طالب دے نال سیر پیا کر دے حضرت ابو طالب کہندے نے میں محمد نو نال لے کے میں جناب ذرا غور کرنا چاچے نے کیا میں تجارت تے تینوں اٹیچ خدیجت الکبرا نہ کر دینا اے دوسرے سفر دی اندر میسرہ پھر نہ لے حفظی میسرہ پھر نہ لے میسرہ ویخدا گیا رنگ ٹنگ قال حال قول فعل کردار رفتار گفتار چلنا پھرنا بینا اٹھنا حضور دا ویندا رہیا کھاندا کیویں ویں ٹردا کیویں ویں بیٹھدا کیویں ویں میسرہ کہندا جو میں حضور دے موجزے لگا ویکھن تے میرے دل وچ محمد دی محبت کر گئی اللہ اکبر کہندا ہے جناب میں حضور دے نال جا رہا ہاں فرشتے حضور تے سایہ پہ کر دینے تے جناب آسمان دا سورج جڑا محمد تے سایہ پہ کر دے سارے جگ تے دھوپے اور محمد دے اتے سایہ ہے مسلمانوں ذرا غور کرو میرے آقا دی سیرت کتنی حسین ہے کتنی جمیل ہے کتنی خوبرو ہے کتنی خوبصورت ہے میسرہ کہتا میں نال نبی دے جا رہا ہوں میں نبی کریم علیہ السلام دے نال میری سرکار فرمایا نال کسنگی او سنگ نہ کریے تے کل نو لاجنا لائیے تمہیں کدی تربوز نہیں تھی لے پاویں توڑ مکلے جائیے کاواں دے پتر کدی ہنس نہیں تھی دے پاویں موتیاں چوگ چگائیے کھارے کھو مٹھے نہیں تھی دے میرا کامل باہو پاویں سے منا کھنڈ پائیے خو میسرہ کہندہ جناب شام وال جا رہے ہیں جتھے آج عیسیٰ میاں صاحب فرمایا شام پئی بن شام محمد میاں محمد صاحب فرمانے نے شام پئی بن شام محمد کر جا دین ڈرنا شام پئی بن شام محمد کر جا دین ڈرنا بہرحال میرا عنوان نہیں ملک شام وال کیڑا ملک شام آما تینوں عرض کر دے وہاں ملک شام دے بارے میری سرکار نے فرمایا اللہم بارکنا
فی یمننا فی شامنا، میرے نبی نے شام واسطے بھی دعا کیتی ہے، میرے نبی نے یمن واسطے بھی دعا کی، میرے نبی نے شام واسطے بھی دعا کیتی ہیں، میرے نبی نے یمن واسطے بھی دعا کیتی ہیں۔ کول ہی بیٹھا ہویا سی عاشق، انہیں آکھیا حضور ادھر نجد ہے، ادھر بھی دعا کر دیو۔ آپ نے فرمایا نانا، نجد وچ قروج شیطان، ایک شیطان دا سنگ پیدا ہوئے گا۔ ان نبی نے یمن واسطے بھی دعا کیتی، شام واسطے بھی دعا کیتی۔ نبی دی ماں فرما دیا نے جدو سونا میری چولی وچ آیا ہے، میں محمد دے نور دی برکت نال پہلے دن شام دے محل مکے وچ بیٹھ کے ویکھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطان۔ آپ فرما دیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نال ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، پڑھو، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، نور کا، نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ماں دی پہلے دن آنکھ، سنو ماں دی قدر، حاجی صاحب سنو ماں دی عظمت۔ حضور دی نظر وچ کیے لوکولے وچ نہ رہنا، جتھے میری ماں دی پہلے دن آکھ گئی ہے، محمد اس شام نو اے شان پیا دیندہ ہے، 40 ابدال قیامت تک اتھے رہن گے۔ میں پوچھیا کملی والے اتھے ابدال 40 کیوں رکھے نہیں؟ فرمایا لوگوں میری محمد دی آنکھ دا مولے ہوئی ہے، کیونکہ محمد دی ماں نے پہلے دن شام نو دیکھے۔ ہاں ہاں، میری ماں دی اکھ دا مول، ہائے ہائے، میری ماں دی پہلی نظر، سارے کہو سبحان اللہ، میری ماں دی پہلی نظر ملک شام تے گئی ہے۔ قاری شفیق صاحب نبی کی فرما رہے ہیں اگر ایک ابدال جائے گا او دی جگہ تے دوجا آ جائے گا، 40 پھر پورے ہو جان گے۔ فرمایا جے تریجا جائے گا او دی جگہ تے ہور آ جائے گا، ایتھے 40 وچ کمی نہیں رہے گی، 40 پورے دے پورے رہن گے۔ میں کیا کملی والے وجہ کیے؟ فرمایا میری ماں دی اکھ ملک شام تے گئی ہے، لے شامہ تو کی یاد کریں گا، محمد دی ماں دی اکھ دے تھلے آگے آگے لے شامہ تو کی یاد کریں گا، محمد دی ماں دی اکھ دے تھلے آگے ہیں۔ میں تینوں اے شان دینا ایتھے 40 ابدال رہن گے تے ہمیشہ ایک فوت ہوئے گا، دوجہ ٹارگٹ دا پورا کر دیتا جائے گا، 40 پھر 40 دے 40 پھر پورے ہو جان گے۔ ہن ذرا غور کرنا، شام چو میرا محبوب نکلیا تے بصرہ وچ گیا، تے بصرہ وچ حضور جا رہے نے، تے اگے نستورہ نامی راہب جڑا ہے او جناب اپنے گرجے وچوں بنے نکلیا، بنے نکل دیا ساری میسرہ نو پوچھ دے اے جڑا درخت تھلے بیٹھا ہے کون ہے کون ہے؟ شارک و سبحان اللہ۔ خافہ جی میں حضور دی سیرت حافظ محبوب صاحب پیش کر رہے ہیں، او جناب راہب بننے نکلیا کلیسا وچوں۔ اگر کوئی ناراض نہ ہوئے تو میں اپنا ذوق جی شفقت صاحب تازہ کرن لگا، حافظ عرفان صاحب ادر صاحب اپنا میں ذوق تازہ کرن لگا۔ انج ضرور ہویا ہوئے گا یار میرا جدو درخت تھلے بیٹھا ہوئے گا، محمد نے گرجے وال نظر چکی ہوئے گی، گرجا انج کیتا ہوئے گا پادری بنے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، جس طرف اٹھ گئی
تسی بھی کچھ پڑھ لیا کرو نال رل جایا کرو کوئی گھاٹا نہیں پین لگا پیار نال پڑھ لیا کرو جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ اللہ اللہ گرجے چو نستورہ نامی راہب بنے آیا میسرہ نو پوچھ دائیو جڑا درخت تھلے بیٹھا کونی انہیں آکھیا قریشیاں وچوں بڑی سونی شان دا مالکیں اے جناب اسی مکے وچوں آئے ہیں کہن لگا گل سن گل سن گل سن انہیں آکھیا میسرہ سنا نستورہ نو نستورہ پادری کہندے اس درخت دے تھلے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا سی ایس درخت دے تھلے جڑا بندہ آیا کے بہ گیا سمجھ لینا آخر زمان پیغمبر محمد آخر زمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نستورہ کہنے لگا میسرہ کہ دیئے اکھاں لال نے بولو 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 اے دیاں اکھاں لال نے انہیں آکھیا ہو 24 گھنٹے لال رہنیاں نے نستورہ کہنے لگا پھر تیان نہ سننا خاتم الانبیاء ہوئیے خاتم الانبیاء اے ہوئیے اگر دیاں اکھاں لال نے انہیں آکھیا اے وعید نزول دا رنگ ہوندہ ہے پتہ لگا مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل قرآن نے او دا ذکر کیتا انہاں دیا مثالاں تورات وچ وی نے انہاں دیا مثالاں انجیل وچ وی نے سبحان اللہ اچھی بولو تو کہنے لگا میسرہ آرام نہ انہوں پیچھے لے جا اے دے دشمن بڑے نہیں اتو آواز آئی واللہ یاسموں کا بن الناس او نستورہ پادریہ کیوں گھبرانا ہے بندہ بندے نو ٹورے تے تیان رکھ دے میں رب محمد نو ٹور کے میں بھی تیان پیا رکھنا میں ایڈا جناب علیحدہ نہیں چھوڑیا لگا نہیں چھوڑیا واللہ یعصمک من الناس کملی والے تیری عزت راکھا میں وہاں تیرا راکھا بولو بولو یار تیرا راکھا اگر کوئی دنیا دار دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے آکھے او جاؤ میں تیری کنڈ دے پچھے سوا کریا سفیدی کریا تینو کو نہیں پوچھن لگا اگر بندہ بندے دی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے دلیری دیندہ ہے رب فرماندہ لوگوں پلیکھے چنا رہنا محمد نو میں ٹوریا ہے تے کلا نہیں چھڑ دیتا میں بھی یار دی کنڈ تے قدرت دا ہاتھ رکھ کے ٹوریا اللہ اکبر میاں صاحب نے دا ترجمہ کیویں کیتا نہ تھک کے نہ بیاہ کرو یار نہ اک کے بیاہ کرو اٹھی دینی خوراک ایمان دی لین ہوندے ہو پھر ایڈے ٹلے نہ بیاہ کرو تگڑے ہو کے بیٹھیا کرو میاں صاحب فرماندے لے دم دم ہر دم میاں صاحب فرماندے لے ہر دم روے خیال میرے وچ اور نہیں کچھ سجدہ دم دم ہر دم روے خیال میرے وچ الذی یراکا حین تقوم وتقلبکا فی الساجدین محبوبہ میری تے او ذات جگ رب وال ویکھ دے رب محمد وال ویکھ دے فرمایا الذی یراکا
سر کو یار سبحان اللہ الذی یراک حین تقوم فرمایا جگ جڑا ہے او رب وال ویکھدا جگ ویکھے رب وال رب ویکھے نبی وال پھر میاں صاحب فرماندے لے ہر دم روے او خیال میرے وچ اور نہیں کچھ سجدہ او جس دیوے نو او آپ جگاوے جس دیوے نو آپ جگاوے تے قد کسے تو بجدا حافظ صاحب اور میاں صاحب نے صرف شعر نہیں پڑھیا میں ہے تو بھی پڑھ دیا اللہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون پروردگار نے ارشاد فرمایا اے کافرو یریدون لیطفئوا تہاڈا ارادہ اے وے کہ محمد دے نور دا چراغ بجھا دئیے فرمایا میرا ارادہ ہے واللہ متم نورہ فرمایا میں نو کامل کرانگا اگر کافرو تانوں گل چنگی لگے یا نہ لگے دم دم ہر دم روے خیال میرے وچ اور نہیں کچھ سجدہ او جس دیوے نو آپ جگاوے وہی جس دیوے نو آپ جگاوے او قد کسے تو بجدا نستورہ راہب کہندہ ہے کہندہ جڑے ویلے درخت دے تھلے بیٹھے ہوئے نے سرکار آگے واپس آئے مکے وچ سناواں گل ملکہ مکہ رئیسہ مکہ حاجی صاحب مکان دی چھت تے چڑھ کے حضور دیا انتظار کر رہی ہے سبحان اللہ میاں صاحب نے فرمایا رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے رستہ اڈیکاں دل بر اپنے دا محل اچھیت چڑھ کے سنو یار میاں صاحب فرمانے لے قاری صاحب رستہ اڈیکاں دل بر اپنے دا رستہ اڈیکاں رستہ اڈیکاں دل بر اپنے دا محل اچھے تے چڑھ کے رستہ اڈیکاں دل بر اپنے دا محل اچھے چڑھ کے او جس ویلے دل کالی پاوے بھائی جس ویلے دل کالی پاوے وہی جس ویلے دل کالی پاوے تے مرو آئل در وڑ کے او جس ویلے دل کالی
رستہ اڈیکا سر کو سبحان اللہ اچھ بولو اے رستہ اڈیکا اے رستہ اڈیکا دل بھر لپنے دا تے محل اچھے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر انہیں اجازت ہوئے تے نبی کو عرض کر دیں بھئی ندیم نامی آدمی ہاں خیالی جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں میرے حال ویکھو ذرا جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر اجازت ہوئے تے میں عرض کراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آجی سب امت دا غم آیا حضور نو خیال آیا میں کتھے بے کے رواں رون دے رنگ ہندے نے یا لوکاں وچ روئی دے یا کلیاں روئی دے تے جدو رش چوکھا ہوئے منہ تے کپڑا لے کے روئی دے معراج دی راتی کملی والا اے کملی والا اپنی چچا داد پین ہانی دے گھر آ گیا کپڑا انج لے لیا جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر وڑ کے پڑھو جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں میرے پیرے باو فرمایا درد منداں دے تخ دیے تے ڈردہ کوئی نہ سیکے اینا تمہیں آندتا تخیرے مارم ہوئے تسیکے چھک شمشیر او سر تے کھڑائے ترس پوے تاں تھے کہ سر پر سورے جانہی میرا کامل باہو صدا نہ رہنا پہ کے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میسرہ کہندہ میں واپس آ رہا ہوں ملکہ مکہ مکان دی چھت تے بولو بولو اجازت ہوئے تے گل کراں تسی تے سست ہو کے بیٹھے ہوندے ہو دورے بیداری نہ بیٹھو مینو رہندیاں اڈیکاں ہن تیریاں کی کراں تواڈا کی کراں کی کراں دا مینو رہندیاں اڈیکاں ہن تیریاں دل لے کے جان والیاں مینو رہندیاں اڈیکاں ہن تیریاں اے دل لے کے جان والیاں سرکار دی انتظار وچ ملکہ مکہ کھڑی ہے کون جڑی پورے مکے دی سردار ہے جنوں لوگ سلاماں کر دینے جنوں لوگ جھک دینے جنوں لوگ ادب دی نظر نال ویکھ دینے جدوں کملی والے نے دل تے حکومت کیتی پھر مکان دی چھت تے کھڑا کر دیتا مینوں رہندیاں اڈیکاں ہن تیریاں دل لے
کے جان والیا مینوں رہندیاں اڈیکاں ہن تیریاں دل لے کے جان حضرات محترم میں مجاز دی گل نہیں کر رہا میں حقیقت دی بات عرض کر رہا ہاں کوئی مجاز والنا دھیان کر لینا ہاں فرماندی نے میں کھلوتی ہوئی ہاں جدوں میں ویکھ نہیں کیاں حضور تے دو فرشتیاں نے پراں دا سایہ کیتا ہویا ہے ادھروں سورج نے سایہ کیتا ہویا ہے محمد خرامہ 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 دھیرے دھیرے ہولے ہولے میری کچی جی کلی نو عرش بنان واسطے محمد نے بوا کھڑکا مصطفیٰ علیہ السلام تے میسرہ نے جروے دروازے دی کنڈی کھڑکائی میں دوڑ کے آئی بوا کھولیا حضور نو بٹھایا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں اچھی کو سبحان اللہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھلا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا جیت لیا سب تن من تھا حضور علیہ السلام بیٹھ گئے حضور بیٹھ گئے خدیجہ الکبریٰ نو مال دیتا خدیجہ کہندی ہے دگنا منافع لے لو آپ نے فرمایا قولو قولا سدیدہ سدی سدی گل کر جو کچھ آکھے آئی اوہی لینے جو کچھ کیتا ہویا ہے بولو بولو ساڑی زبان دے ہیر پھیر دا کوئی نہیں پتہ لگ دا کیتا بھی کیتا تے کیتا بھی کیتا پایا ساڑے کیتے انج دے ہوندے نے وڈے والے کچھ زبان 12 بجے بولو 12 بجے کچھ زبان 1 بجے کچھ زبان لیکن میری سرکار نے فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان میں تی عدل دا پیکر بن کے آیا میں اوہی لینے جڑا کیتا تے ساڈے دے کی حال ہے مکے بھی جائیے نا مدینے بھی جائیے نا تو تے کسی ریڑھی والے نے گل کر لیے نا تے پھر مگروں آکھے گا اینے لینے نے کیتا بھی ہوئے گا پھر بھی پھر جائے گا کھلوتا بھی کھانے کا بھی ہوندہ ہے ناراض ہو گئے ہو کیوں سب گل گلتے یہ صحیح ہے وہ کھلوتا بھی کھانے کا میں گواہی اس واسطے پوانا ہے جانا لینے نا ہاں جی تے اپنے نال بھی انجی ہوندہ ہے پھر خلاص 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 پہ آکھن گے عربی ہے نا تے آکھن گے انہیں ہی لینے نے وہ کیتا 100 ہوئے گا آکھن گے 200 لینا ہے انہیں ایمان ساڑھی منڈی ہے بھی یہی حال ہوندہ ہے بولو کی ہو گیا ہے بولتے چھڑو میری سرکار نے فرمایا میں بھی تاجر ہاں میں بھی تجارت کیتی ہے پر دھوکے نال نہیں کیتی بے ایمانی نال نہیں کیتی فراڈ نال نہیں کیتی فرمایا صادق ہو کے کیتی ہے دیانتدار ہو کے کیتی ہے فرمایا میری امت دے لوگو جڑا کسے نال دھوکا کر کے تجارت کرے گا وہ جہنم دا ایندھن بن جائے گا تے جو کچھ کما کے لیاوا گیا اپنے بالاں دے پیٹ وچ جہنم دا ایندھن پاوے گا میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا اے صادق تاجر ہوئے سچا تاجر ہوئے سنو سنو فرمایا سچا چادر ہوئے تے صادق تاجر ہوئے تجارت کرنے والے ہو گد نہ پھیریا کرو بولو 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 یہ تجارت کرنے والے ہو منڈی وچ بین والے ہو رب دی منڈی وچ بھی ایک دن جانا رب دی منڈی وچ بھی ایک دن جانا جی اس منڈی نکی ہوئے یا اندر آلی ہوئے یا باہر آلی ہوئے میرا تے پیغام تجارت
تجارت کرنی ہے حق نال کرو، دیانتداری نال کرو، سمجھداری نال کرو، کسے نال دھوکھا نہ کرو، فراڈ نہ کرو، اگر شے وچ کمی اونوں کڈ کے دسو، اتے چنگے تھلے مندے فابے یا لائے۔ سبحان اللہ، اے ساڑیاں منڈیاں دا حال ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے میں بھی تاجر رہا جے۔ ہن اگلی گل سنو، میری سرکار فرمایا جڑا تاجر دیانتدار ہوئے گا، جڑا تاجر سچا ہوئے گا، جڑا حقانیت دے نال تجارت کردا ہوئے گا، میری امت دے نوکرو سن لو دھیان نال، کملی والے کی گل ہے، فرمایا قیامت نو او نبیاں دے نال، صدیقاں دے نال، شہیداں دے نال، ہاں ہاں قیامت نو اسی آنے او زبان ہی ہے جی پھر گئی ہے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ اچھی تو بولو یار، کی ہو گیا ہے؟ میں کو گل ماڑی تو نہیں کرتا۔ فرمایا زبان پھر گئی ہے، ہوئی جو پوٹا پھر گئی ہے۔ تے پہلے بندے کہندے سن زبان کر لو مر جاؤ، زبان تے پیڑے رہو، ہن کہندے نے نا نا سوچو ایک بندہ جڑا زبان کر کے پکا روے، پیڑا روے۔ تے میری سرکار فرمایا میں بھی تاجر جے، اس واسطے فرمایا نا میرے غلاموں اگر منڈی وچ مینوں کھلوتے نوں ویکھو گے تے میں تاجر نظر آواں گا، جے مکے چوں ٹر کے مدینے جاواں گا تے میں مہاجر نظر آواں گا۔ فرمایا جدوں میں جہاد وچ کھلوتا ہوواں گا بچ کے آواں گا تے غازی نظر آواں گا، جے میں ٹر گیا تے پھر میں شہید نظر آواں گا۔ فرمایا میرا اسلام ایسا ہے کسے پاسوں بھی تانوں دھوکھا نہیں دین لگا، تسی عشق دے ویڑے چ کھلو جانا منافع ہی ہوئے گا، منافع ہی ہوئے گا۔ ہاں تے فرمایا جڑا صادق تاجر ہوئے تے اسی پتہ کیا نے اللہ دی کشمیں انہیں دائی لے آندہ ہے نالے کشم۔ ناراض ہو گئے ہو؟ او گل بھی کو مطلب دی سن لیا کرو۔ اللہ یہ بھی نبی دا فرمان ہے جڑا میں سنانا پیا تانوں۔ فرمایا جڑا سچا صادق ہوئے گا قیامت نو نبیاں دے نال۔ اوے صرف تجارتی حقانیت نہ کر لیں گا نا، عبادت ایک پاسے نا، نبی پہ فرماندے نے تاجر ہو کہ میرے انگو تاجر رہو نا تو میں کو تینوں چھڈن لگا، جتھے میں جاواں گا تینوں ہی نال میرا یارانہ تے وے ہوئے کڈا سونا تے حسین یارانہ ہے۔ فرمایا جدو تو تاجر ہو کے صحیح تجارت کریں گا، ہاں جی او میاں جی گلاں تے تواڈیاں سچیاں ہوئیاں، ہن جے دسیے نے انہیں ہی لینے نے، اگلے دن دے نہیں، اگلے دن دے نہیں۔ پر میری سرکار نے فرمایا محل نہ پاویں کچی کلی وچ گزارا کر لویں، میری نوکری دے کے آ جائیں، ایتھے کچی کلی لے لیں، اوتھے محل بشتاں وچ لے لیں۔ اب جی اوتھے محل بشتاں وچ لے لیں، ایتھے کچی جی کلی وچ آ جا تے گزارا کر جا، بھوک ننگ نال گزارا کر جا تے پھر بھوکا رہ کے شکر کر لے۔ اللہ اکبر۔ جڑے ویلے حضور آئے ملکہ نے بایا اب پیسے ود نہیں لیندے، بولی کیڑی سی؟ محمد بن عبداللہ، وہ تو بولی ایسی پیسے ود نہیں لیندے۔ سرکار دی اکھ تھلے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا ملکہ میں نہیں ہو جو تساں سمجھے، اگر سن ملکہ دا جواب، وے سونیا لگ مینوں بھی پتہ گیا تسی ہو نہیں۔ سارے کو یار سبحان اللہ۔ او نکمے جان دے عرب دی مالدار بی بی ہو کے محمد نو سجان گئی ہے، تومتی ہو گیا لے توڑی نہیں سجان گئی۔ قاری صاحب عورت ہو کے مصطفیٰ نو پہچان گئی ہے، حالانکہ عورت بڑی اوکھی پہچان دی ہے مرد نو، لیکن صدقے جاواں کونین دا والی بیٹھا ہے ملکہ مکہ دے گھر،
تے ملکہ مکہ کہندی محمد بن عبداللہ تسی منافع زیادہ لے لو حضور نے فرمایا نا نا جڑا میں کیتا ہویا وہی لینا دل لے کے جان والے پیشاں کدی مڑیا دل لے کے جان والے کی تواڈے نال گل کرنا ہن میں اپنی مستی وچ گل پیا کرنا وا دل لے کے جان والے حضرت خدیجہ الکبریٰ دی حالت کی ہو گئی بیندی ہے تے روندی ہے کھاندی ہے تے روندی ہے میں تجسس اپنا قاری صاحب بیان کرن لگا بیندی ہے تے روندی ہے یاداں تیریاں نو سینے نال لا کے میں بیڑے وچ پھر دی پھراں یاداں تیریاں نو سینے وچ لا کے پڑھو یار کی ہو گئے یاداں تیریاں نو سینے وچ لا کے میں گلی گلی پھر دی پھراں حضرت خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے حضور دی یاد وچ میں ماں ہوگی نہ کھان دا پتہ نہ پین دا پتہ دل لے کے جان والیاں سبحان اللہ دل لے کے حضور چلے گئے ملکہ مکہ کدی ادھر پھر دیئے کدی ادھر پھر دیئے ایک دن اپنی نفیسہ سہیلی نو سدیا سنو سنو حاجی صاحب نفیسہ سہیلی نو سدیا صادقے کہندیاں نہیں جا نہیں محمد بن عبداللہ دے کول انہوں پوچھتے صحیح نکاح کیوں نہیں کر دیں بڑے بڑے رئیس آئے بڑے بڑے تاجدار آئے ملکہ مکہ نے جتی دی نوک تو مار دیتا آکھن لگی نانا جڑے ویلے در یتیم آیا جڑے ویلے آمنہ دا لال آیا خدیجہ الکبریٰ نے ایک پاسے مال رکھیا ایک پاسے محمد دا جمال رکھیا تے کہن لگی ہون چھڑ دے سارا کچھ چھڑ دے اینو لے لے سارا کچھ چھڑ دے اینو لے لے اللہ اکبر میرے دوستو خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ سہیلی نو بھیجیا نفیسہ سہیلی گئی جا کے حضور کل بہ گئی وہ سہیلی بھی کڈی چنگی ہوئے گی جڑی محمد کل جا کے بیٹھی ہوئے گی مصطفیٰ دے کل جا کے بہ گئی قرآن کہندہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ بڑے رامنا نفیسہ کہندی محمد بن عبداللہ تسی نکاح کیوں نہیں کر دے میری سرکار نے فرمایا بی بی میں بڑا غریب ہاں ساڑے حالات صحیح نہیں میرے چاچے دے بھی حالات صحیح نہیں اگر نفیسہ بڑے رامنا کہندی یہ اگر تینو دولت بھی ملے امانت بھی ملے شرافت بھی ملے طہارت بھی ملے تے پھر دولت بھی ملے اے دوسرا رنگ سنو ہن دوجا رنگ زر بھی ملے تے زیور بھی ملے تے گھر بھی ملے تے ور بھی ملے پھر محمد تسی شادی کر لو گے فرمایا بی بی کدے نال انہیں آکھیا خدیجہ دے نال اے کیویں ہو سکدا ہے نفیسہ کہندی ہے میری ذمہ داری آن دے میں جانا تو ہاں تے کروے سونیا تسی ہاں تے کرو سارے کہو سبحان اللہ ڈٹ کے کہو سبحان اللہ نفیسہ کہندی ہے سونیا شرافت بھی ملے دیانت بھی ملے امانت بھی ملے لطافت بھی ملے مال دولت بھی ملے تے پھر زر بھی ملے تے ور بھی ملے تے گھر بھی ملے تے پھر حضور فرمایا او کون ہے جڑی زر ور گھر لٹا کے میرے والا آ رہی ہے انہیں آکھیا ملکہ مکہ محمد نے فرمایا کیویں نفیسہ کہہ دیے سونیا ایک واری موہ ہاتھ کر دے ایویں قیامت نو رب آکھے گا ایک واری ہاتھ کر دے میں سارے چھڑ دینا نکی جی ہاں کر سونے سبحان اللہ جڑے ویلے میرے اور تھوڑے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان تو صدقے جاواں نفیسہ کہندی ایک واری ہاں تے کرو آپ بڑے رام نہ کہندے نے چاچے نو پچھاں گا
مسلمانوں کنوں پوچھاں گا؟ چاچے نو پوچھاں گا تے جا چاچے نو پوچھاں گا پھر پوچھنا بھی چاچے نے گل کی تھی چاچا مسکرا کے کہندا ہے سونیا اور کی چاہیے دا جی سونیا اور کی چاہیے دا جی ہن میں قرآن پڑھا ویکھو ہن پڑھا قرآن اللہ فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى محبوب ایسا تو کمزور پایا مکے دی تاجدار نو تواڈے بوئے تے لے آندا اسا تانوں غنی کر دیتا اسا تانوں غنی کر دیتا سبحان اللہ ملکہ مکہ سنے آپ پیج دی اینے دنوں نو نکاح واسطے آ جاؤ سارے کو یار سبحان اللہ میرے دوستو میں بڑی پرید دی گل کرن لگا ملکہ مکہ نفیسہ جدو کار آئی ایک روایت میں انج بھی ویکھیا ہے تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے آقا دے دیوانے ہوں حافظ عرفان صاحب ایک انج بھی میں ویکھیا نفیسہ آئی آگے کہن دیئے خدیجہ مبارک ہوئی محمد من گینے اسے ویلے خدیجہ الکبریٰ اٹھیاں تے غریباں وچ مال ونڈن لگ پیاں ربا تیرا شکر ہے میرا سونا میرے کر آن لگا اللہ تیرا شکر ہے میرا سونا اے بہانہ تے نکاح دا بندہ بیاں اللہ تیرا شکر ہے میں ونڈا مٹھیاں دے تھال سونا میرے گھر آیا آپ کہنیاں نے وہ ادھروں جناب چاچا ٹر بیا ابو طالب ادھروں بھی چاچا گوائے ادھروں بھی چاچا گوائے ابو طالب نے نکاح دا خطبہ پڑھیا ہن میں تانوں گل پیار دی دساں ادھو پہلے دو شادیاں خدیجہ الکبریٰ دیاں ہویاں سن انہاں دے وچوں جناب حالہ انہاں دے وچوں ہند حالہ مر گیا تے ہند زندہ رہا ہند جڑے ویلے زندہ رہا خدیجہ الکبریٰ محمد دے گھر آ گئیاں ہند نے کلمہ پڑھ لیا صحابی بن گیا جڑے ویلے صحابی بنیا ایک دن لوکاں وچ کھلو کے کہندا یا اکرم الناس آندھنے جدو میں نا کدی لاڈ نال آؤندہ سنا تو میں کہندہ سا انا اکرم الناس ابن و امن و اخن و اختن ہیں ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اگے پتہ کی کہندے سن و اخیل قاسم و اختی فاطمہ و امی خدیجہ لوکو میرے مقدر نال کون رلے گا ہوئے میں ایڈے سونے خاندان وچاں میں ابا ویکھاں تے محمد پہ نظر آؤندہ ہے میں پرا ویکھاں تے قاسم پہ نظر آؤندہ ہے میں بہن ویکھاں تے فاطمہ پہ نظر آؤندی ہے میں ماں ویکھاں تے خدیجہ پہ نظر آؤندی میرے ورگا کرو حاجی صاحب ان شیر سناوا انا اکرم اللہ سے ابن و امن و اخن و اختن و ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اخی القاسم و اختی فاطمہ و امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میرے مقدرہ نال کون رل دے میرا ابا رسول
میرا ویر قاسم ہے، میری بہن فاطمہ ہے، میری اماں خدیجہ ہے، پھر میں کیوں نہ آکھاں کراں میں ناز قسمت تے میرا گوڑا رشتہ رسول دے نالے، میں کیوں نہ آکھاں میں اپنے بختاں تے ناز کراں، میں اپنے مقدراں تے ناز کراں کہ میرا رشتہ آ گئی ہے نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ تے آئیاں نا حضور دے کار تے جنہ مال ہے سی نا چک کے نبی دے پیریں چ رکھ دے، بولو عقد ہو گیا، حضور دے کار آ گئی ہیں۔ میری سرکار نے انہیں لفظ کہے حاجی صاحب ملکہ مکہ میں دا پکھا نہیں، حضور نے فرمایا، حضور نو عرض کیتی ملکہ نے وے سونیا ہون میں بھی یہ دی پکھی، میں بھی یہ دی پکھی سونے آیا جا اپنے قدمہ میں جراکے یتیمانوں ساد لیں، غریبانوں ساد لیں، غریبانوں ساد لیں، بیوائے عورتانوں ساد لیں، مسکینانوں ساد لیں، اے سارا مال خرچ کر دے میں اج بیلی ہو جاؤں، میرے دماغ وچ تاجداری نہ روے، میرے دماغ وچ امیری نہ روے، ان میرا دل کر دے امیری چھڑ دے محمد دے بوئے دی فقیری خرید لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں کی کرنی میرے کس کم امیری، میں کی کرنی میرے کس کم امیری، میں کی کرنی میرے کس کم امیری، محمد جے مل جائے محمد دے فقیران دی فقیری، جے مل جائے محمد دے فقیران دی فقیری، جے مل جائے محمد دے فقیران دی فقیری۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماندی میں حضور دی کھلی وچ آ گئی، دولت ساری غریباں، پھر بھوک نال بھوک، ایمانداری نے دسو 25 سال دا عرصہ نبی نال کڈیا خدیجہ کنا بولو، جدو عقد ہویا ہے نبی دی 25 سال دی عمر ہے، 25 سال دی عمر ہے، تے خدیجہ الکبریٰ دی 40 سال دی عمر ہے، کنے سالان دا فرق ہے؟ 15 سالان دا ہے نا۔ تے پھر میرے مصطفیٰ نے کواری عورت نال نہیں عقد کیتا، اس واسطے محمد چاندے سن کہ طلاق والی عورت نو کو حیرت دی نظر نہ ویکھے، میں پہلا نکاح طلاق والی عورت نال کر کے تے لوکاں نو سبق دینا چاہنا، سر تے ہاتھ رکھ لینا، باقرہ عورت صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے نکاح کیتا اور نکاح کر کے دولت نہیں منگی، اور ام المومنین بھی فرماندیاں نے میں پوکھ کٹی ہے، موبائل بند کر بیٹا، میں پوکھ کٹی ہے، ننگ کٹی ہے، لیکن نبی دے بوئے تے رہیاں، اے صابرہ شاکرہ عورت۔ تو انہوں ایک میں نکتے دی حاجی صاحب گل دساں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پوکھ ننگ کٹ کے محمد دے نال رشتہ جوڑیا، تے جدو فاطمہ پیدا ہوئی تے خدیجہ الکبریٰ دنیا تو جان لگیاں، تے سینے نہ لا کے آکھے تیے میں سارا جنگ چھڑ کے تیرے ابے نال سنگت لائی، تے تیے تو میرے دودھ دا کیڑا مول پائیں گی،
عرض کیتی اماں آجے تے 9 سال دی عمر ہے وقت آن تے دے اگر تو سارے جگ نو چھڑ کے محمد نال رشتہ جوڑے میں پتر انج دے جم کے جاواں گی او سارا کچھ سٹ لین گے محمد دا قرآن نہیں ڈگن دے حضرات محترم اللہ کریم میری اور تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ قدس کے اندر قبول فرمائے.